2500 سال سے ایسے ہی ہے، ایک دم الگ ڈھنگ کی ہے، تو اس سے پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو مقبرہ رقم 6 فتح بلدیہ العوالی، یہی کیا ہوا بھائی؟ میں مستشفیٰ زہرا ہے پیچھے، اسی سے یہ روڈ آتی ہے آگے، اور یہ لال اینٹوں جیسی دیوار اور اسی کلر کے گیروے کلر کی بلڈنگ ہے بنگلہ، اور اس کلر کا بنگلہ اور کہیں مدینے میں نظر نہیں آتا، پہچان کے لیے بتا دیا۔ وہاں سے یہ ہے مقبرہ رقم 6 فتح بلدیہ العوالی، کہ عوالی محلے میں قبرستان ہے آدمی وہاں، اس میں اہل بیت کے شروع کے دور کے بہت سارے اہل بیت کے مزارات ہیں، اور اس کے اندر اور آگے یہ گھر دروازہ ہے، اس کو بھی بہت سختی سے بند کر دیا۔ وہ جو دروازہ ہے یہ سب سے اہم مقام تاریخ اسلام کا اس لیے ہے کہ مخیریق نے جو 7 زمینیں وقف کی تھی اس میں ایک یہ ہے، 3 ہو، تو یہ 3 اتنی بڑی بڑی زمینیں، اس کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محلے کا ایک مکان بنوایا تھا، اور اپنی جاریہ حضرت ماریہ قبطیہ کو یہاں پہ رکھا تھا، کہ وہ چونکہ وہ جاریہ تھیں، کنیز تھیں، اور بادشاہ مصر نے تحفے میں بھیجی تھی، ماریہ اور ان کی ایک بہن تھی۔ ماریہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تحت تصرف رکھا، اور ان کی بہن کو حسان بن ثابت کو تحفے میں دے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جاریہ تھیں کنیز، انہی کے وطن سے اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ان کا مزار جنت البقیع شریف میں ہے۔ وہ 1.5-2 سال کے تقریباً رہے ہوں گے، بیمار ہوئے اور اللہ کی رحمت کو پہنچ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی تھے، بہت ہی کرب کے عالم میں تھے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا یہ فطری غم کے آنسو ہے جو اپنے پیاروں کے لیے نکلتے ہیں، یہ فطری غم کے آنسو، یہ گناہ نہیں ہے، بناوٹی رونا یہ گناہ ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں بی بی ماریہ کو رکھا، ماشاءاللہ وہ مصر کی بڑی حسین و جمیل خاتون تھی، اور اس کی وجہ سے ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو تھی وہ کبھی کبھی کوئی بات کہہ بھی دیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے یہاں تشریف لاتے تھے، اپنے شہزادے سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ نام بھی اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ان کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ ان کے لیے ایک انصار کی خاتون کو دودھ پلانے پہ رکھا تھا، اور دودھ پلانے ہی کے دوران یعنی ایام رضاعت ہی میں حضرت ابراہیم کا وصال پاک ہو گیا۔ ان کی وہ جو دودھ پلائی والدہ تھی بہت روتی تھی، حضور نے فرمایا کہ غم نہ کرو، تمہارے بچے ابراہیم کے لیے اللہ نے جنت میں اتنے دن تک جتنے ایام رضاعت باقی ہیں ایک حور کو متعین کیا ہے، وہ دودھ پلا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہزادے کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت
ابراہیم ابن رسول اللہ دونوں سرکار کے زانوں پہ تھے، اور فرشتہ آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ان دونوں میں کسی ایک کو قبول فرما لیں، جسے آپ پسند کریں گے وہ زیادہ دنوں تک جیے گا۔ حضور نے اپنے نواسے کو ترجیح دی اور اپنے بیٹے کی وصال کو قبول فرمایا۔ بچپن میں حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دفن کیا۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ بعض راویوں نے یہ کہا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے ایلا فرمایا۔ ایلا کا مطلب ہوا کہ ساری بیٹیوں سے ایک مہینے کے لیے قطع تعلق ہے۔ اس وقت حضور ایک بالا خانے کی تشریف لائے، وہاں تو کوئی بالا خانہ تھا نہیں، تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بالا خانہ اسی جگہ ہے۔ وہ دروازے سے اندر جائے تو مشربہ یا یہ جو پیلی دیوار ہوتی ہے اس کے لاسٹ میں تھی، اور وہاں پر ایک مسجد بھی تھی، مسجد اور مشربہ ام ابراہیم، لیکن یہاں کی حکومت اسے ہمیشہ مقفل کر کے رکھتی ہے۔ جیسے پاکستان ہم نے دیکھا تو وہ تو ابھی بھی قبریں کھلی ہوئی ہے، یعنی اس میں ابھی بھی تدفین اہل علاقے کی حکومت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے مشربہ ام ابراہیم۔ ایک بار ہم لوگ آئے، ایک کار کی ہم نے 8-10 سیٹر سعودی والا تھا، تو یہ ہوا کہ دن بھر کے لیے ہم کرائے پہ کر رہے ہیں، ہم لوگ بیٹھ گئے تو بولے اول میں بولا مشربہ حرام، مشربہ حرام، میں بولا مشربہ حرام، سواری حرام، چلو وہ اترو۔ سب لوگ وہ بک کرتا ہوا چلا گیا۔ سب لوگ بولے ارے اس کو محبت سے بات کرنے کی تھی، کاج اتر گئے تھی، گاڑی ملے گی، سرکار مجھ سے چاہیے۔ 2-3 منٹ ہوا تھا کہ ایک نوجوان گاڑی مل گیا، اچھا اس نے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں مدینے کی میں زیارت کرا۔ جیسے عام طور پہ یہاں مدینے کی زیارت میں کیا کرتے ہیں، مسجد قباء، مسجد قبلتین، شہداء احد، یہ 3 جگہ لے جاتے ہیں، اور ایک مارکیٹ میں چاکلیٹ اور کھجور خریدتے ہیں۔ وہ یہی سمجھ کے 100-150 ریال خریدے گا۔ میں بولا بھائی ہم کو ذرا زیادہ دور تک جانا ہے۔ کہاں؟ تو میں بولا میں جہاں بولوں گا وہاں۔ چلو، تو سب سے پہلے میں اس کو لے کے گیا اجابہ، مسجد اجابہ، تو میرا منہ دیکھنے لگا۔ مسجد اجابہ سے آگے گئے تو مسجد ابو ذر غفاری، مسجد شجرا، وہ بار بار میرے کو دیکھتا تھا، مسکراتا تھا۔ پھر اور آگے گئے احد شریف، جبل رماد، احد شریف، پھر اندر وہ دندان وہ سرکار کے سر اقدس کا نشان ہے، مسجد فسح ہے، وہاں لے کے گیا۔ اسی سے میں پوچھا کہ اتنے دور میں احد پر ہی کہیں مہراس ہے، کہاں ہے؟ بولے شام بہت ہو گئی ہے، مہراس میں بھی نہیں جا سکتے، تو اس نے راستہ بتایا۔ تو پہلی بار مہراس میں اس کے ذریعے، اور اس کے ذریعے مطلب اس کے بعد میں گیا، لیکن وہ پتہ وہ بتایا تھا۔ مہراس تک الحمدللہ پہنچ گئے۔ وہیں مہراس کے پاس غار پہ، پہاڑوں پہ کچھ دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود کی دعا پتھر پہ کندہ وہاں پہلے سے ہے، جس میں ہے کہ میں اللہ کا بندہ حنظلہ وصیت کرتا ہوں کہ تم لوگ دعا کرو، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو، اور بھی کچھ دعائیں ہیں الگ الگ۔ اب وہ سب ہے یہ عوالی میں مشربہ ام ابراہیم۔ تو اس نے پھر ہم لوگوں کو 6 گھنٹہ دکھایا، لیکن جب پیسہ لینے کی باری آئی تو پھر پیسہ بھی دبا دیا، کیونکہ وہ تھا شیعہ، اور وہ اسی محلے کا تھا۔ جب یہ یہاں مشربہ لایا اور 1-2 جگہ دکھایا، اس کے پہلے جب میقات گئے تو میقات پہ مولانا عامر اور مولانا محمد علی بولے یہ سنی لگتا ہے، بولے سنی نہیں، یہ شیعہ ہے۔
آپ کو کیسے معلوم نہیں ہے شیعہ؟ تو مسجد میقات سے باہر نکل کے اس کی گاڑی میں محمد علی بیٹھ گئے، اب وہ کھودنے کی عادت، تو عربی میں بولا ہم لوگ شافعی ہے، تم کون سے مسلک کے ماننے والے؟ بیچارہ وہ جھکا دیا ادھر ادھر کر، بولا میں فقہ جعفری کو مانتا ہوں۔ بعد وہ لوگ بولنے لگے حضرت آپ کو کیسے معلوم کہ وہ شیعہ؟ میں نے کوئی کان میں پھونکا تھا۔ بہرحال اس کو یہاں لایا میں، اس کو میں بولا مسجد صدقۃ الزبیر اور فوٹ پرنٹ آف ناقہ، بولے کہ میں اس محلے کا رہنے والا ہوں، ہے ہی نہیں یہاں۔ جب میں لے کے گیا اس کو وہاں اور یہاں، تو اپنا سر پیٹنے لگا، بولے میں یہی محلے میں رہتا ہوں۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ بہرحال یہ بہت اہم ہے، اس کو خاص دھیان میں رکھیں۔ اندر مسجد بھی وہاں سے لے کے آ جاؤ کہیں سے چلو گاڑی، تم گاڑی لے کے آ جاؤ۔ مسجد جو ہے تو تمہارا ختمہ بس اسی کے پیچھے ہی ہے، وہ تو کوئی کا گھر ہے، وہ البیت للبیت، وہ نہیں ہے، یہ جو پیلا پیلا جو دکھ رہا ہے نا، اسی کے اندر ہے۔ پہلے یہاں ایک دروازہ تھا، اس کو بند کر